بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، اسپیکر مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، محترم جناب چودھری انوار الحق صاحب، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر، محترم جناب خواجہ فاروق صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن، محترم جناب شاہ غلام قادر صاحب، محترم جناب راجہ فاروق حیدر صاحب سابق وزیر اعظم، محترم جناب سردار عتیق احمد خان صاحب فرزند مجاہد اول مسلم کانفرنس، محترم جناب چودھری محمد یاسین صاحب، محترم جناب سردار عبد القیوم نیازی صاحب، محترم جناب حسن ابراہیم صاحب، وفاقی وزراء، امیر مقام صاحب، وزیر کشمیر گلگت بلتستان حریت کانفرنس کے زعماء اور انتہائی قابل احترام معزز اراکین مجلس قانون ساز آزاد جموں کشمیر، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 5 فروری کے دن آزاد جموں کشمیر کے عوام کی منتخب کردہ مجلس قانون ساز میں آج موجود ہوں، اور میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے اور باعث عزت ہے کہ مجھے یہاں پر مدعو کیا گیا۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آج کے دن میں اپنے کشمیری بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹوں، نوجوانوں اور بھائیوں کے ساتھ اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی طرف سے یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، کیونکہ 5 فروری محض کوئی ایک دن نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اس پختہ عزم کی تجدید اور یقین دہانی کا دن ہے، کیونکہ نعرہ ہی نہیں ایمان ہے یہ آزادی کے متوالوں کا، کشمیر کا ذرہ ذرہ ہے کشمیر کے رہنے والوں کا۔ جناب اسپیکر، آج ہم ان عظیم شہداء کو سلام پیش کرنے آئے ہیں جنہوں نے گزشتہ 7 دہائیوں سے زائد عرصے میں اپنے لہو سے آزادی کی ناقابل فراموش داستان اپنے خون سے لکھی ہے۔ نوجوان برہان وانی شہید سے لے کر مرد آہن سید علی گنانی تک، کشمیر کے بہادر بچیوں سے لے کر آسیہ اندرابی تک، بہادر اور بے خوف یاسین ملک سے لے کر میر وائس عمر فاروق تک، جدوجہد آزادی کشمیر کے ہر قائد، ہر رہنما، ہر کارکن، ہر شہری، ہر صحافی اور ہر بچے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جب تک کہ وادی میں گرنے والے خون کی بدولت کشمیریوں کا ان کا حق آزادی مل نہیں جاتا اور وہ سرخرو ہو نہیں جاتے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، اہل کشمیر نے اپنی ولولہ انگیز جدوجہد سے بھارت کے فوجی غرور کو شکست فاش دی ہے، ہر طرح کے ظلم و جبر ڈھانے اور وادی کشمیر کو بے گناہ کشمیریوں کے خون سے
सुर्ख करने के बावजूद आज भी गासिब भारत के फौजी जबर के सामने कश्मीरियों का अज़्म आज़ादी, अज़्म समीम मजबूती से डटा हुआ है। हम क्या चाहते, आज़ादी के नारे की शिद्दत हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। भारत अपनी लाखों की फौज में मजीद इजाफा करता जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बहादुर कश्मीरियों की आज़ादी की तड़प और भी बढ़ती जा रही है। 5 फरवरी भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीरी भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। ना कश्मीरी इसे मानते हैं, ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल समेत दुनिया मानती है, ना पाकिस्तान मानता है, ना 24 करोड़ पाकिस्तान के अवाम मानते हैं। बाबा कौम हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया। कश्मीर और पाकिस्तान के ताल्लुक को इससे बेहतर और इंतहाई जामे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान, तनाज़ा जम्मू कश्मीर का हल कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ के राय दही के आज़ादाना, मुनसफ़ाना और गैर जानबदाराना इस्तेमाल के ज़रिए होगा। इस खित्ते और दुनिया में पायदार अमन की ज़मानत का बस सिर्फ यही एक वाहिद रास्ता है। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम के जमहूरी हक की हमायत पूरी दुनिया के जमहूरी मिजाज ममालिक, इदारे, तंजीमें, बैनुल-अक़वामी असूल, आलमी कवानीन और मुहज़्ज़ब इंसान करते हैं। दुनिया में 2 अलग अलग असूल, इंसाफ और जमहूरियत के 2 अलग अलग मेयार और आलमी कानून के नफाज में इम्तियाज कबूल नहीं किए जा सकते। यही इंसाफ, जमहूरियत और आलमी कानून का तकाजा है और इंसानियत का मुतालबा है, जिसके लिए हम दुनिया के हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इसी पुख्ता इरादे और समीम कल्ब के साथ मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली OIC समेत दुनिया के दीगर फोरम्स के इजलासों में वाशगाफ इजहार किया और भारत इस भूल में न रहे कि वो काले, जाबराना और फस्ताई कवानीन के जरिए कश्मीरियों से उनकी शनाख्त छीन सकता है या उन्हें उनकी सरजमीन से बेदखल कर सकता है। 7 दहाइयों से जायद अरसे से वो अपने हर तरह के मजमूम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं हुई। कश्मीरियों का लहू बहाने से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीरियों के घर जलाने और गिराने से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीरी नौजवानों को मावराए अदालत कत्ल करने से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीरी बच्चों और बच्चियों को उनको शहीद करने से ये मसला हल नहीं होगा। कश्मीरी कायदीन को अज़ीतें देने, नज़रबंद और जेलों में कैद करने से ये मसला हल नहीं होगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाने और लाखों फौजियों की छावनी बना देने से भी ये मसला हल नहीं होगा। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की मंजूर करदा करारदादों पर अमल, कश्मीरियों और दुनिया से किए हुए अपने वादों को पूरा करते हुए तनाज़ा जम्मू कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात की तरफ आए। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते और दुनिया में पायदार अमन, हमसायों से पुरमन बकाए बामी के असूलों के मुताबिक रहने को
اس رویے کو اپنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت کے سفارتی اور جمہوری اصولوں کے مطابق جموں کشمیر سمیت تمام تنازعات کو پرامن ذرائع سے حل کیا جائے۔ یہ اس خطے میں بسنے والے اربوں انسانوں کی ترقی اور خوشحالی کا تقاضا ہے۔ اسلحے کے انبار جمع کرتے رہنے سے اس خطے کے غریبوں کی زندگی نہیں بدلے گی، یہاں تعلیم اور صحت کے انقلاب نہیں آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو آج ہوش کے ناخن لینے ہوں گے۔ یہ علم کا دور ہے جس میں علم کی بلندیوں اور انسانیت کی بہتری کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر کچھ کر دکھانے کی دوڑ ہے۔ لہو بہانے والوں کو تاریخ میں ہمیشہ ظالم اور قاتل کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ انسانیت کا دکھ دور کرنے والے ہی تاریخ میں عزت کا مقام پاتے ہیں۔ مگر میں یہاں پر یہ بات بڑے ادب سے لیکن انتہائی یقین محکم کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی امن پسندی کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ہمارے دین کے روشن اصولوں، ہمارے اسلاف کے جمہوری نظریہ اور ہمارے نظام کی طاقت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ایک جوہری ملک ہے، ایک مضبوط جذبہ شہادت سے لیس پیشہ ورانہ مہارت میں دنیا میں اپنا لوہا منانے والی بہادر فوج، ہمارے دفاع اور سلامتی کا آہنی حصار اور ناقابل تسخیر فصیل ہے۔ ہم نے قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہر جارحیت کا دندہ شکن جواب دیا ہے۔ کلبھوشن اور ابھینندن ہماری عسکری صلاحیت کا زندہ ثبوت ہیں۔ یہ صلاحیت پوری قوم کی آن اور شان ہے، یہ ہمارا سرمایہ افتخار ہے اور پوری قوم کو امن و حفاظت کا اعتماد دیتی ہے۔ جب ضرورت پڑی ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کریں گے اور اس میں قطعاً نہیں ہچکچائیں گے۔ میرے قائد جناب محمد نواز شریف نے 28 مئی 1998 کو جو جوہری دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا تھا، یہ اعلان تھا کہ ہم اپنی خود مختاری اور دفاع پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اور پھر وزیر اعظم نواز شریف کے پاس بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی چل کر پاکستان آئے تھے اور اعلان لاہور ہوا تھا، اور دونوں ممالک نے جموں کشمیر سمیت تمام متنازع معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ لہٰذا آگے بڑھنے کا راستہ وہی ہے جو لاہور میں لکھا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، پورے پاکستان کی طرح آزاد جموں کشمیر میں تعلیم، صحت، انفراسٹرکچر سمیت اس خطے کی مجموعی ترقی ہمیں بے حد عزیز ہے۔ ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے، نہ کریں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ برس جو 23 ارب روپے جو ہم نے آپ کی خدمت میں وزیر اعظم اور کشمیری عوام کی خدمت میں پیش کیے، یہ کوئی احسان نہیں تھا، یہ ہمارا فرض تھا۔ دانش اسکول جو ابھی بھمبر میں جس کا آغاز کیا گیا ہے، انشاءاللہ کشمیر کے باقی علاقوں میں اس کی بنیاد رکھی جائے گی، اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ذاتی نگرانی میں ان اسکولوں کو مکمل کرا کے ہزاروں بچوں اور بچیوں کو جو انتہائی ذہین فتین ہیں مگر ان کے والدین کے پاس مالی وسائل نہیں، ان کی تعلیم، اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ ایسا بندوبست ہوگا کہ شاید جب اگلے جہاں میں رب تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا، تو میں کہوں گا کہ ان غریب مگر قابل بچوں کے لیے دانش اسکول بنائے، شاید میری وہاں پر معافی ہو جائے۔ یہاں پہ آپ نے جو کشمیر کی اسمبلی کی جو تعمیر جاری ہے، اس کے لیے جو آپ نے فرمایا، میں انشاءاللہ جہاں سے بھی فنڈ نکلیں گے اس کو نکلوا کر بہت جلد اس کی تعمیر مکمل کرائیں گے تاکہ آپ اپنی نئی اسمبلی میں جائیں۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کے حضور سر جھکا کے یہ دعا کرتے ہیں، خطہ محکوم کو آزاد کر، ہر دکھی دلدار کو دلشاد کر، کٹ جائے گی غلامی کی زنجیر، یہ ایک دن آزادی کی مقبول ہوگی ایک ایک دعا، ہاں رنگ لائے گا ضرور خون شہدا، نصرت سے ہم کنار کرے گا تمہیں خدا، یہ شعلہ نہ دب جائے، یہ آگ نہ سو جائے، پھر سامنے منزل ہے
ایسا نہ ہو کھو جائے، ہے وقت یہی یارو جو ہونا ہے وہ ہو جائے. جموں کشمیر زندہ باد، شیر دل کشمیری زندہ باد، پاکستان پائندہ.